مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ مرتن فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اور مدنی مذاکرے سے قبل بڑا ہی ایک زبردست سیگمنٹ ہے، کہانی سے حقیقت تک۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم رکن شورا حاجی امین صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زبانی کہانی سماعت کریں گے۔ کچھ میں انٹروڈکٹری ایک بات آپ کو عرض کر دوں کہ بعض اوقات ہم بات سمجھنے کی یا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو بعض اوقات تھیوری سے وہ بات سمجھ نہیں آتی، کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پریکٹیکل کرنے کا بھی لوگوں کو زندگی میں موقع ملتا ہے، مگر وہ بات سمجھ جاتے ہیں، بعض پھر بھی نہیں سمجھتے۔ مگر بعضوں کو کہانی یہ بڑا سبق دے دیتی، سٹوری بڑا سبق دے دیتی، اور اس کے پیچھے یعنی اس سے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا اس کے معنی یہ، اس کا مقصد یہ تھا۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہماری زندگی کے اندر بہت سارے معاملات اور کام ہم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ نیکی کو لے لیجئے کہ ہم نیکی تو کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس دے دیا فرض پورا ہو گیا، تو بھائی دینا بھی کس انداز میں ہے، کس طرح دینا ہے۔ قرآن پاک نے ہماری اس میں رہنمائی بھی فرمائی کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اپنے صدقات کو اذیت دے کے اور جو ہے نا وہ احسان جتلا کر ضائع نہ کرو، ٹھیک ہے نا۔ اور بھی کئی چیزیں اس کے اندر ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ کہانی سنتے ہیں کہ حاجی امین صاحب آج ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ کہ ایسا تو نہیں نیکی تو ہم کرتے ہیں مگر دل جوڑنے کی بجائے دل توڑ دیتے ہوں، تو اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ کی جو گفتگو ہے تو یہ بات تو حقیقت ہے جی کہ بعض نیکیاں جو ہیں وہ دلوں کو جوڑتی ہیں، اور بعض نیکیاں جو ہیں وہ دلوں کو توڑتی ہیں۔ صحیح فرمائے۔ یعنی اس فرق کو اگر فیل کیا جائے، محسوس کیا جائے، اور یہ لاشعوری طور پر اس طرح سے بھی ہو جاتا ہے کہ ہمیں خود اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کا سائیڈ ایفیکٹ کتنا ہے۔ صحیح۔ یعنی وہی اسٹوری کو اگر ہم لیتے ہیں اس سلسلے میں، تو ابھی بقرعید کے دن گزرے ہیں، تو کسی نے اپنی ہوتا ہے نا آپ بیتی، اس ٹائپ سے انہوں نے اپنی کچھ شیئر بات کی کہ ایک خاتون کہتی ہیں کہ ایک خاتون تھی جو ہمارے یہاں کام کرتی تھیں، کئی سالوں تک انہوں نے کام کیا، پھر چونکہ وہ کچھ امراض میں مبتلا ہو گئیں تو انہوں نے ہمارے گھر کا کام کاج چھوڑ دیا، لیکن ان سے کچھ لگاؤ تھا، تو کہا کہ وہ ہر سال بقرعید کے دنوں میں وہ آتی تھی تو میں اس کے لیے گوشت رکھ لیتی تھی، تو کچھ دنوں بعد وہ آ کر وہ اپنا گوشت وغیرہ لے جاتی تھی۔ تو پچھلے سال جب وہ آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا اور اس میں گوشت بھی تھا، لیکن ساتھ ہی دیکھا کہ اس کے سارے کپڑے بہت گیلے تھے، تر بتر ہو رہے تھے۔ تو میں نے اس کو پہلے کھانا وانا کھلایا اور پھر اس کو کچھ چائے وائے پلا کر تھوڑا ریلیکس کیا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ خیریت تمہارے کپڑے گیلے؟ تو اس نے کہا باجی وہ آپ جس طرح گوشت دیتی ہیں تو ایک گھر اور بھی ہے تو وہاں پر بھی میں ہر سال گوشت لیتی ہوں، میرے لیے رکھتی ہیں۔ آج جب میں گئی تو مجھے انہوں نے کہا کہ وہ گیریج میں کافی جانور باندھے ہوں گے، تو کہا کہ پہلے اس کو دھو لو، تو سارا مجھ سے دھلوایا۔ پھر میں جب دھو کر فارغ ہو کر گئی تو کہنے لگے کہ تھوڑے برتن پڑے ہیں، تھوڑے یہ بھی دھو لو نا۔ یوں گھر کے کچھ کام کاج بھی کرائے تو یہ میرے کپڑے سارے میلے ہو گئے۔ پھر انہوں نے مجھے کچھ گوشت دیا،
تو کہا مجھے پہلے تو جھٹکا لگا کہ یہ کیا کیا اس نے. پھر میں نے کہا کہ چلو عید کے دن کام کیا تو کچھ نہ کچھ آمدنی بھی ہو گئی ہوگی. ایسے ہی تو اس نے کہا نہیں باجی کہاں آمدنی, وہ گوشت جو میرا ہوتا ہے وہ وہی دیا, کوئی آپ پیسے سے نہیں دیے. اللہ اکبر. تو کہا کہ میں بڑی حیران ہو گئی کہ یہ جو صدقہ و خیرات کرنے کا جو معاملہ ہے تو اس میں دوسروں سے اس طرح سے کام لینا, یعنی اگرچہ وہ ٹھیک ہے وہ کام والی تھی یا جو بھی تھا, مگر وہ آئی آپ کے پاس گوشت کے لیے جو ہر سال آپ دیتے ہیں, لیکن آنے پر آپ کا یہ انداز, اللہ اکبر. اور پھر اگر وہ غریب ہے تو اگر آپ اس کی کچھ مدد کر دیتی تو اس کو اور اچھا چلو فیل ہو جاتا, وہ بھی نہیں. تو کہا کہ یہ مجھے کہا کہ اس دن احساس ہوا کہ بڑے بڑے جانور, بڑے بڑے بکرے اور یہ جانور قربان کر دینا یہ اپنی جگہ ہے, لیکن اگر کوئی کام کرایا اللہ تو اس کے ساتھ مدد کرنا. پھر وہ کہتی ہے کہ جب یہ بات ہوئی تو مجھے ایک اور بات بھی یاد آئی, اس نے تحریر بڑی عجیب لکھی. وہ کہا کہ میں خاتون کو جانتی ہوں کہ جس کی رشتہ دار باہر ملک رہتی ہے صحیح. اور وہ ہر سال اس کو زکوٰۃ وغیرہ بھیجتی ہے, تو میں نے اس کو دیکھا کہ وہ مطلب جب زکوٰۃ اور خیرات جو بھیجتی وہ ہے مدد کے لیے کہ کوئی جاننے والا ہو تو ذرا مدد کر دینا, لیکن وہ جب دیتی ہے تو دینے کا انداز اس کو ایسا ہوتا ہے جیسے سٹھاڑی اپنے پرس سے نکال کر دے رہی ہے. تو فضل بھائی یہ ایک ایسا جنرلی ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ اس طرح سے نیکی اور پھر جو نمائش, صحیح فرمایا. یہ جو انداز ہے نا یہ اچھا نہیں ہے. اور اگر نیکی کرنی ہے تو اس طرح نیکی کی جائے کہ اس سے دل جڑے, یہ انداز نہ اختیار کیا جائے کہ جس سے دل ٹوٹے. بالکل صحیح آپ نے فرمایا. جیسا کہ میں نے وہ انٹروڈکشن میں یہ جو آیت پڑھی کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, کہ اپنے صدقات کو جو ہے نا وہ احسان جتلا کر اور اس کو جو ہے نا وہ اذیت دے کر یہ ضائع نہ کرو. تو آج کل آپ نے دیکھا ہوگا مدنی چینل کے ناظرین کہ دس از ویری کامن, یہ بڑی عام سی بات ہے کہ بعض اوقات گھر کے اندر چوکیدار رکھا جاتا ہے جس کا کام ہوتا ہے گھر کا دیکھ بھال, یعنی ڈور کیپنگ, ٹھیک ہے نا. اب جب وہ رہ گیا تو یار گاڑی بھی دھو دینا, یار یہ بھی کر دینا, یہ سامان بھی لا دینا, ٹھیک ہے نا, یہ چیز بھی کر دینا. اچھا اسی طریقے سے گھر میں آپ نے رکھا کسی میڈ کو, ٹھیک ہے نا, عموماً گھر کے اندر کام کرتی ہیں, اس سے کیا طے ہوا تھا کہ کون سا کام کرنا ہے, پھر کون سا ایکسٹرا کام کروا رہی ہیں. اگر کام ایکسٹرا کروائے اس کے اندر منع نہیں ہے, مگر اس کی اجرت طے ہوئی نہیں ہوئی, کیا جو شرعی معاملہ پورا ہوا نہیں ہوا. تو یہ تو اگر اس کو دیکھیں نا تو پورا فرام انڈسٹری ٹل ہوم یہ سب کے سب اس میں تو وابستہ نکلے. آفس میں کتنے آفس میں کتنے کہ میرے بچی کو لے کر آ جانا, میں بچے کو چھوڑ دینا, یار گھر تو جا رہا ہو ذرا 2 کلو دودھ دیتے جانا نا, یا تم راشن لینے جا رہا تو ذرا میرا بھائی آپ کا وہ کوئی اس پر ملازم ہے تھوڑی, یعنی کبھی پھٹے گا نا تو یقین مانو وہ ایسا پھاڑ کے جائے گا کہ آدمی پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ یار میں کون ہوں, انسان ہوں کیا ہوں یار. میں تھوڑا سا ذرا اور آگے بڑھ رہا ہوں. مسجد کے خادم صاحب ہیں, ذرا امام صاحب بھی ناراض نہ ہو, ٹھیک ہے نا, اس کو کس کے لیے رکھا ہے یار, یہ ذرا روٹی لے آنا تو ٹھیک ہے. اچھا آپ مسجد کے متولی ہیں, گھر کوئی چیز پہنچانی ہے, اس کو کس کے لیے رکھا ہے. یہ سارا کا سارا جو ہے نا وہ ہمیں. فضیل بھائی ایک بار ایسا ہوا, آپ نے مسجد کی بات یاد دلائی, مجھے یاد آ گیا کہ ایک مرتبہ میں مسجد میں تھا اور جمعے کی شاید 1 تاریخ کے بعد پہلا جمعہ تھا, تو ایک مسجد کے کمیٹی کے جو صاحب تھے نا, اے امام صاحب, اے مؤذن, اے خادم, آواز لگایا اور باقاعدہ جیب سے انہوں نے رقم نکالی اور یوں گن کے یہ آپ کے, یہ آپ کے, یہ آپ کے. آپ یقین مانے میں اس کے چیئرمین کے پاس گیا, میں نے کہا یار یہ بندہ تنخواہ کہاں سے دیتا ہے, یہ مسجد کے چندے سے دیتا ہے, یہ اپنی جیب سے تو یوں سب کے سامنے نکال کے جیسے اپنی جیب سے دے رہے ہو, اور جیب سے بھی دے یار آدمی تو کوئی حق, یار کیا کر رہے ہیں آپ لفافے میں رکھ کر ان کے کمرے میں جا کر عزت کے ساتھ دیں, آپ یہ کیا کر رہے ہیں. یعنی یہ جو چیزیں ہیں مدنی چینل کے ناظرین, یہ یقین مانیں یہ ہماری حیثیت کو دکھاتے ہیں کہ ہم ہیں کیا. یعنی آپ کے سامنے اگر کوئی کسی طرح سے مجبوری میں ہے, اور پھر یہ تو فضیل بھائی
اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ پاک نے ہمیں دینے والا بنایا ہے. ایسا ہی ہے یہ یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر پہ کوئی آیا ہے تو دونوں انسان ہیں, دونوں اللہ کی مخلوق ہیں, لیکن اللہ پاک کا شکر ہے کہ آپ کے گھر قربانی ہوئی ہے. اگر وہ آپ کے یہاں کچھ گوشت کی امید رکھا ہے تو اس کا مطلب آپ کو اس کا حق ہے کہ آپ اس کو دیں, نہ یہ کہ آپ اس کو ذلیل کریں. اور دوسرا یہ کہ لینے والے اگر یوں دیکھا جائے تو ایک طریقے سے ہمارے کتنے بڑے محسن ہیں, کیا بات ہے, کیا بات. کتنے بڑے محسن ہیں کہ اگر یہ نہ ہو تو یہ زکوٰۃ, فطرات, صدقات, عطیات, یہ گوشت, یہ دیگر چیزیں, یہ اس کا کیا بنے, اس کا کیا ہوگا. تو یہ کتنا ہمارے لیے یوں سمجھے کہ یہ فائدہ مند ہے. اور پھر دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین, یہ جو مدد ہوتی ہے نا, جی جی اس کے بارے میں علماء نے بڑی پیاری بات ارشاد کی کہ اس طرح سے جو اگر کسی کی مدد کرتا ہے جی جی تو کیا معلوم کہ یہ مدد کرنا ہمارا جو ہے نا قیامت میں نجات کا ذریعہ بن جائے. سبحان اللہ. یعنی ہم بسا اوقات کسی کو مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ مدد کرنا جو ہے یہ مطلب کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. ایک شخص نے کسی حکیم صاحب سے پوچھا جی کہ حضرت یہ مجھے بتائیں کہ مجھے مطلب مجھے کام جو ہے نا میرا وہ میں چاہتا ہوں کہ میرے کام آسان ہو جائیں. تو اس شخص نے ایک بڑی پتے کی بات کی کہ آسانیاں دو. سبحان اللہ. آسانیاں چاہیے آپ کو, آسانی چاہیے, آسانیاں چاہیے تو آسانیاں دو, تمہیں آسانیاں ملنا شروع ہو. زبردست. گیو اینڈ ٹیک. آپ مطلب یہ کریں تو صحیح, مخلوق پر رحم کرے, رب عز و جل آپ پر رحم کرے گا. مخلوق کی مدد کریں, اللہ پاک آپ کی مدد کرے گا. اور پھر جو خوش نصیب اس طرح کے معاملات میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں, لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کی جو مطلب کوششوں میں لگتے ہیں, ان کے لیے تو بشارت ہے, مغفرتوں کی بشارت ہے. اور پھر فضیل بھائی ایک بڑی پیاری بات ہے کہ یہ جو مدد والا جو کانسیپٹ ہوتا ہے نا, یقین مانے اس میں جو دل کی دعا نکلتی ہے نا, یہ جو ہم کہتے ہیں نا یار فلاں کی ترقی, یہ وہ دعائیں ہیں, وہ دعائیں ہیں جو وہ کسی نہ کسی وقت پر وہ حاصل کرتا ہے. اور دل سے دعا کیا ملتی ہے, جو ہمارے اپنے وطن میں ایک روٹین ہے, آپ کسی کی بھی ایسی مدد کریں وہ دل سے ٹھک کر کے بولے گا اللہ تیرا بھلا کرے. یہ کیا سمجھتے ہیں, یہ اللہ تیرا بھلا کرے یہ ہے کیا؟ یہ وہ ہے, وہ چیز ہے جو آپ کے ہمارے مسئلوں کو حل کر دے گی, ہمارے گھروں سے بیماریاں دور کر دے گی, خود ہماری تکلیفیں دور ہو جائیں گی, ہماری بیماریاں دور ہو جائیں گی, آنے والی مصیبتیں ہم کہتے ہیں یار بڑا بال بال بچا ہوا ہی, آج تو یار گاڑی یوں فر کر کے نکل گئی, وہ تو مجھے اڑا کر رکھ دیتی. ارے یہ جو تیرے قدم رکے ہیں نا, یہ کسی کی وہ دعا ہے جو تُو نے مدد کی تھی. یہ کسی کی جو مطلب وہ لیتے ہیں نا کہ دل سے جو دعا لیتے ہیں وہ اثر کر جاتی ہے. تو اس طرح سے ان چیزوں کو کبھی بھی مطلب اس کو نوٹس لیا جائے. یہ آج جو ٹاپک ہم نے لیا تھا, تو کہیں یہ ٹاپک پڑھا تو اس مناسبت سے اس مضمون کو رکھا, لیکن اس کو نوٹس لیا جائے. یار میں بزرگوں کا تو کیسا ہے, نابینا کو ڈھونڈتے تھے مدد دینے کے لیے, اگر کسی کو مدد دینی ہو تو نابینا کو ڈھونڈتے تھے کہ نابینا کو ڈھونڈو تاکہ وہ دیکھے ہی نہیں کہ دیا کسی نے. بلکہ یہاں تک امیر رسول مدنی مذاکرے میں ماشاءاللہ زیارت ہو رہی ہے, نیتیں فرما رہے ہیں, کچھ دیر میں سوال جواب شروع ہو جائیں گے. تو یہ جو باتیں کرتے ہیں نا, ان باتوں کو نوٹس لیں. ایک مرتبہ اسی طرح مدنی مذاکرے میں آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں نا میرے یہ قبول کریں, بس دعاؤں میں یاد رکھنا. تو کہ بزرگوں نے تو اس پہ بھی منع لکھا ہے. صحیح فرما. اس کا کیا مطلب ہوا کہ دعا لے کر میری یہ نیکی کا بدلہ تو نہیں ہو جائے گا. نہ مجھے آخرت میں چاہیے. میرا رب جب مجھے نوازے گا, جب مجھے حقیقی ضرورت ہوگی, انشاءاللہ الکریم یہ نیکیاں, یہ دعائیں انشاءاللہ میری نجات کا ذریعہ بنے. اور وہ حدیث پاک میں فرمائی نا خیر الناس ینفع الناس, کہ تم میں بہترین وہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو. اور تو یہ کتنی زبردست بات ہے, اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے. اور یہ جی فضل بھائی اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جس کی ہم مدد کریں نا اس کی عزت نفس ہے. یعنی بعض اوقات اگر ایسی مدد ہوتی ہے تو ٹھیک ہے, وہ بیچارہ خود یعنی اتنا لڑ کے وہ مطلب اپنے ایسی معاملات ہو گئے کہ جس میں وہ آپ کے گھر پر آیا ہے, لیکن اب اگر آپ اس کی اولاد کو سنائیں, بھول گیا, تیرے باپ سے پوچھ, تیرے باپ سے پوچھ, تیری بہن کی شادی ہوئی تھی نا, جہیز کس نے دیا تھا,
یہ انداز ہوتا ہے، یہ انداز اختیار کیا ہے تو آپ توبہ کریں، اس کا دل ٹوٹا ہوگا. ارے بھول گیا شادی ہوئی تھی، ولیمہ کس نے کیا تھا؟ کس نے تجھے مکان دلایا تھا؟ در در گھوم رہا تھا، کس نے نوکری دی تھی؟ یہ جو باتیں ہیں نا، یہ رب اللہ کو پسند نہیں ہے. بلکہ کسی نے فضل بھائی ایک بات کہی تھی کہ غریب ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے. اللہ اکبر، صحیح فرمایا. غریب ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے. آج اگر ہم کسی تخت پر بیٹھے ہیں تو یہ کسی کی دعاؤں کا صدقہ ہے، اور اگر اس کی دعا بد دعا میں بدل گئی تو کہیں ایسا نہ ہو یہ تخت تختے میں بدل جائے اور ہم تختے پر آ جائیں. تو لہذا ان چیزوں سے اپنے آپ کو ڈرائیں اور اپنے معاملات پر غور کریں کہ میری جو گفتگو ہے، میرا جو انداز ہے، یہ کسی کا دل جوڑتی ہے یا دل کو توڑتی ہے. تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین مدنی مذاکرے کی طرف چلتے ہیں، تاثرات دیکھتے ہیں. مقبول خاص و عام گئے دنیا میں 400، گلزار ہے مہکا ہوا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ. محمد یامین اتاری، محمد عامر اطالی، ضلع اکاڑا. محمد احمد، میرا نام غلام غوث. محمد جمیل نواز، ثاقب ذوالفقار اتاری. حذیفہ اتاری. میں ایل سی پنجاب سے حاضر ہوں 12 قافلے کے لیے. مدنی چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ کراچی مدنی مذاکرے میں موجود عاشقان رسول الحمدللہ 10 جون 2026 کو فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ ہوا، جس میں ملک بھر سے آئے ہوئے طلبہ کرام نے شرکت کی. آئیے ان میں سے چند کے تاثرات سنتے ہیں. یہاں میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں، یہاں ایسا فیل ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اب یہاں سے انشاءاللہ مدینہ جائیں گے. مدنی چینل کی برکت سے، اسی ماحول کی برکت سے میرا پورا گھر مدنی ماحول کی طرف آ رہا ہے. ہر ایک کو میں یہی دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ مدنی چینل کو دیکھیں، خصوصاً امیر اہل سنت کے جو مدنی مذاکرے ہیں اس کو جتنا ہو سکے اس دیکھیں، کیونکہ اس کے اندر بندے کے عقائد اور اس کے علاوہ اعمال کی اصلاح ہوتی ہے. مدنی مذاکرے کے ذریعے سے دین اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ ملتا ہے، جو نواہی ہیں ان سے بچنے کا ذہن ملتا ہے. بلکہ ابھی معاشرے میں جن گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، الحمدللہ ایسے گناہوں سے بھی بچنے کا ذہن ملتا ہے. زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم یہاں پر آئیں اور دیکھیں کہ یہاں پر دین اسلام کا کس طرح سے کام کیا جا رہا ہے. 3 دن یا 2 دن کا میں نے نفلی اعتکاف کیا تھا فیضان مدینہ میں، تو اس کے بعد سے الحمدللہ پھر میں نے میرا مذہبی ذہن بنا